آصف بشیر چودھری صاحب، دو مختلف زاویے ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال میں باوجود اس کے کہ سیاسی عدم استحکام تھا اور کالیں ہوئیں اسلام آباد آنے کی، لاسٹ کال بھی ہوئی، مختلف شہروں کے اندر جلسوں کی کالیں بھی ہوئیں، پورے پاکستان سے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش بھی ہوئی، اور اس کے باوجود ہم اگر اکنامک فرنٹ کے اوپر دیکھیں تو فارن ریزرو جو ہیں وہ اب 16 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ ڈالر کا ریٹ بائی اینڈ لارج ہم نے 278 280 روپے، جو کہ کسی طرف کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو ہم نے ایک اس کے اوپر رکھا۔ شرح سود 23 سے 12% پہ آئی، اور یہ مزید سنگل ڈیجٹ میں جانے کا بھی اس کا امکان ہے اگلے 3 ماہ میں۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کا انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری امپورٹ کچھ جو کیونکہ بین ہے تو اس کی وجہ سے کم ہوئی ہے، اور تھوڑا بہت توازن آیا ہے، نسبتاً بہتری آئی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اس شدید عدم توازن میں۔ اس کے علاوہ سمگلنگ جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بند ہے، بڑی اسٹرکٹ اس کے اوپر ایکشن ہوئے ہیں، اور یہ ساری جو کامیابیاں ہیں اکنامک فرنٹ کے اوپر یہ جو ہے وہ آئی ہیں، باوجود اس کے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کامیابیاں اس سیاسی حکومت کی ہیں، اس کی کسی پالیسی کی وجہ سے ہیں؟ تو کیا یہ سیاسی حکومت اس کا کریڈٹ لے سکتی ہے، جبکہ وزیر خزانہ بھی ان کی ٹیم کے ممبر نہیں ہیں، انہیں کسی نے دیا ہے؟ میرا خیال ہے سیاسی حکومت کی کامیابی میں ایک سال میں یہ کہوں گا کہ کوئی میگا ان کا کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا، تو میں ان کا تھینکس کروں گا اور ان کو کریڈٹ دوں گا کہ کوئی میگا آپ کا سکینڈل نہیں آیا کوئی کرپشن کا، تو یہ ان کا کریڈٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ اکنامک انڈیکیٹرز کس کاسٹ کے اوپر بہتر ہوئے ہیں، تو جس کاسٹ کے اوپر بہتر ہوئے ہیں وہ کاسٹ ایسی ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ پارلیمان جو ہے وہ اس میں وہ ٹوٹل ان بیلنس ہو چکی ہے، حکمران اتحاد کی آپس کی لڑائیوں کے باوجود ایسی قانون سازی ہوئی جو ارکان پارلیمنٹ نے پڑھی بھی نہیں ہے، جن کی چھکوں کے نمبرز بھی معلوم نہیں ہے ارکان پارلیمنٹ کو۔ پاکستان کا عدالتی نظام جس طریقے سے اس کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا گیا، اور اس کی جو پہلی دفعہ ہمارا جو عدالتی نظام تھا جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں رہتا تھا، اس نے چیلنج دینا شروع کیا تھا، اور اس کو جو ہے اس کے بخیے ادھیڑ دیے گئے۔ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم اس کو ہم نے ہضم کر لی، جس طریقے سے پیکا کا کالا قانون آیا اور سب کو بتا دیا گیا کہ آپ بات نہیں کریں گے، اس کے بعد جو بات کرے گا وہ کانسیکوینس ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ہم اپنی جو آئین سے اور اس سے دور ہوئے ہیں، اس کی روح سے، جو ایک ڈیموکریٹک پاکستان سے ہم دور جا رہے ہیں جس تیزی سے، اس کے سامنے یہ تھوڑا بہت جو بیلنس ہے اکانومی کے اشاریوں کا، جن کو بہرحال ہم مانتے ہیں کہ یہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن وہ جس کاسٹ کے اوپر ہوئے ہیں میرا خیال ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کو ریپیئر کرنے میں ہمیں دیکھیں برطانیہ میں کیا کہا تھا انہوں نے، پرائم منسٹر نے کہا اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو جنگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا عدالتی نظام کمپرومائز ہو جائے، اگر آپ اس کی اب آپ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں، دیکھیں پارلیمان میں کس کا رول بڑا ہے، 2 بڑی جماعتیں ملنے کے باوجود حکومت نہیں بنا سکتی جب تک کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی چھوٹی 4-5 جماعتیں سپورٹ نہ کریں، اور جس دن وہ ان کے نیچے سے نکلیں گی وہ اسی دن حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ پارلیمنٹ میں طاقتور حلقوں کا اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا ہے، اور جو قانون سازی ہو رہی وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں۔ حکمران اتحاد کی ابھی تک لڑائیاں ختم نہیں ہوئی کہ پنجاب میں ہمیں یہ نہیں مل رہا، اور جناب علی ہمیں فلاں آئینی عہدے بھی دیے جائیں، پارلیمنٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک۔ ٹھیک ہے، اگر تو سیاسی نظام اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا مذاکرات کے ساتھ، اور کچھ چیزیں بیلنس ہو جاتی پارلیمان کے اندر، تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ چلیں لیٹر کسی سٹیج پہ جا کے ہماری جو یہ طاقتیں جا رہی ہیں، جو جمہوریت سے دور ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جو کہ عام آدمی کی شخصی آزادیوں سے ہم دور لے کے جا رہے ہیں، شاید اس کا کچھ ازالہ ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہوا، اس لیے آپ کے نزدیک وہ کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا پینل ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے اس سوال کے اوپر۔ ہم یہ سوال تاریخ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ جو کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے اور یہ جو موازنہ ہم کر رہے ہیں، تاریخ اس کا کیسے جائزہ لیتی ہے۔